یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر۔ سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے روشن پاکستان کا، اور اس کے جج ہیں حسن رضا صاحب ہیں، اور نیشنلی بہت ساری انہوں نے ججمنٹ کیے ہیں ماشاءاللہ، مستند جج کہہ سکتے ہیں، اپنی پوری رائے اور اپنا پورا ایکسپیرینس، اور ماشاءاللہ سے گولڈ میڈلسٹ جج ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا حسن بھائی، کوئی ٹپس دینا چاہیں گے، کوئی مشورہ دینا چاہیں گے جتنے بھی بچے اسپیچ میں حصہ لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص ٹپس آپ کی طرف سے؟ میں سب سے پہلے تو یہی بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ جو منصفین کرام ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جس چیز کے اوپر حملہ کرتے ہیں وہ سامنے والے کا تلفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہاں پہ اتنی ساری جو ہے وہ لغت کی منجد نامی کتاب ہے، آپ کو آسانی سے گوگل میں مل جائے گی۔ آپ اپنی 2.5 منٹ 3 منٹ کی تقریر تیار کریں اور اس کو ریکارڈ کر کے اس کے اوپر چیک کر لیں کہ آپ کا جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ جیسے کہ سب سے زیادہ غلطی جو کی جاتی ہے، یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ رحمت سحر نہیں ہے، رحمت سحر ہے، صحیح ہے؟ تو اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہیں جو بچے کرتے ہیں، بعض اوقات بچے اپنے موضوع میں ہی غلطی کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ یہاں تو غلط کو بھی غلط بولا جاتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، جبھی میں نے بولا غلطی، بالکل ایسا ہی ایسے۔ اور چلتے ہیں آج کے امیدواروں کی جانب۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں سیدہ آمنہ ماجد جی، شروع کیجیے گا، آج کا موضوع بتائیے گا اور شروع کیجیے گا۔ موضوع کیا ہے؟ مائک پہ بولیے گا۔ میں نے بند کر دیا تھا نا۔ جی شروع کیجیے گا۔ آپ بولیں، اس پہ بولیں۔ جناب عالی، کل میرے کانوں میں کچھ ایسی آوازیں سنائی دیں کہ لگا اندھیرا چھا چکا ہے، جگنو سہن چکے ہیں، آتش احساس سرد ہو چکا ہے، آنکھوں کے چراغ جل کر بجھ چکے ہیں، شہر گریا میں یاس و نا امیدی کی شکستہ آوازیں گونج رہی ہیں، اور ظلم کی رات عروج پر ہے، مگر حالات کے قدموں میں کلندر نہیں، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ علی وقار، میں نے مایوس ہونا نہیں سیکھا، میں زندگی میں جگنو بن کر کیوں نہ ابھروں۔ سیدہ علی وقار، میں اس شعر سے اپنی ایک بات کا آگے بڑھاؤں گی کہ خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی، آمنہ ماجد، خود بخود تیاری صحیح سے نہیں کر آئی، یہ یہاں آ کر کنفیوز ہو گئی ہیں، یہاں آ کر کنفیوز ہو گئی ہیں۔ ان سے دوبارہ لیا جائے بعد میں بعد میں لے لیں گے اگلے موضوع سے۔ جی، اگلے کی طرف چلتے ہیں، اگلے تھوڑا سا وقت مل جائے گا۔ بالکل، میں یہی چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ تیاری کر لیں۔ چلتے ہیں دوسرے امیدوار کی جانب، جن کا نام ہے سکینہ، اپنا موضوع بتائیے گا۔ چارہ پھول پرو لائے ہیں تلواروں میں، جی شروع کیجیے۔ کہ کوفہ کسی شہر کا نہیں بلکہ ایک کردار کا نام ہے صدر علی وقار۔ میری آنکھوں کے سامنے کوفے کا وہ منظر ہے کہ جب اہل کوفہ نے حضرت حسین کے لیے 18,000 خطوط لکھے تھے، حضرت حسین سے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے چارگر بنیں گے، اور جب وقت امتحان آیا تو تمام کے تمام صفے دشمن میں چلے گئے اور اپنے پھول پرو خط کو تلواروں کی دھاروں میں بدل دیا اور سفیر حسین جناب مسلم کو شہید کر دیا۔ تو پھر کہنا پڑتا ہے نا کہ چارگر پھول پرو لائے ہیں تلواروں میں، کہ صدر علی وقار پھر میری آنکھوں کے سامنے 1857 کی جنگ آزادی کہ جس میں ہندو مسلمانوں کا ساتھ دینے آئے تھے، لیکن انہوں نے غدر کیا، غداری کے بعد مسلمانوں کے ساتھ غلط ہوا اور وہ شکست کھا گئے۔ تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ چارگر پھول پرو لائے ہیں تلواروں میں، کہ صدر علی وقار پھر میری آنکھوں کے سامنے 40 ہجری کا وہ منظر ہے کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور عبد الرحمن ابن ملجم کہ جو بہت اچھے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اچانک اتامہ کے کہنے پر عبد الرحمن ابن ملجم کہ جو مولا علی کے بہت اچھے صحابی تھے، وہ حضرت علی کے قتل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور 19 رمضان زہر سے بھری تلوار دوران سجدہ امیر کائنات کے سر پر مارتے ہیں۔ میرے مولا کی صدا بلند ہوتی ہے،
फुज़्तु बिरब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गए। तो फिर कहना पड़ता है ना कि चारागर फूल पिरो लाए हैं तलवारों में, कि तुम्हें तो दुश्मनों की दुश्मनी ने मार डाला है, तुम्हें तो दुश्मनों की दुश्मनी ने मार डाला है। मुझे देखो मैं अपने दोस्तों से ज़ख्म खाती हूँ। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये थी सकीना। और अब चलते हैं मुकाबले की तीसरी उम्मीदवार तस्बीह फातिमा की जानिब। आपका मौजू क्या है? जी शुरू कीजिएगा। मैं तसव्वुरात के भंवर में खड़ी तारिक बिन ज़ियाद की जलती हुई कश्तियों को देखकर ये सोच रही थी कि तवील मुसाफत के बाद घर जाना किसको अच्छा नहीं लगता सदर अली वकार, मगर कश्तियाँ जला देना इस बात का सबूत होता है कि वापसी का रास्ता सिर्फ दर्दनाक नहीं बल्कि वापसी पर पहुंचने वाली जगह ठिकाना तो हो सकती है लेकिन मंजिल नहीं हो सकती। आज तमाम उम्मत मुस्लिमा की ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है कि हमारा ज़ख़म अभी ताज़ा है, हमारा दिल लहू लहू है, हमारी खामोशी हमारे जुर्म से कम नहीं, और अब ज़रूरत आन पड़ी है कश्तियाँ जलाने की कि जिस्म पे कैद हैं, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूज है, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं, अपनी हिम्मत है कि फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। आज जब हम तारीख पर नज़र डालते हैं तो हमें सल्तनत उस्मानिया की मिसाल मिलती है कि 600 साल तक वो सल्तनत इस्लाम का किला बनी रही, मगर जब हुक्मरानों ने दुनिया परस्ती इख्तियार की, जब ईमान कमज़ोर पड़ा तो ये सल्तनत ज़मी बोस हो गई। आज उम्मत मुस्लिमा के हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं, खून बहाओगे जहाँ जब किसी मासूम का तुम एहतजाजन मेरा खुददार लहू बोलेगा। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये इतनी पावर आती कहाँ से आप में? मौला आपको सलामत रखे। चलते हैं मुकाबले की आखिरी उम्मीदवार की जानिब जिनका नाम है शानज़े आसिफ। आपका मौजू क्या है? जी आवाज़ आ रही है, शुरू कीजिए। हेलो जी आवाज़ आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा मौजू कश्मीर हूँ मैं, शहरक पाकिस्तान की। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज़्ज़त आगो खून का तूफान है, महकते फूलों की खुशबू नहीं बारूद का धुआं है। घर जल रहे हैं, आबादियां बर्बाद हो रही हैं, हर घर से जनाजा उठ रहा है, आज जिंदगी हार रही है और मौत हावी हो रही है। मेरा दिल फट रहा है, मैं खून के आंसू रो रही हूँ कि जब माओं के सामने उनके बेटों को ज़िबा किया जाता होगा, कि जब बहनों बेटियों की चादरें अस्मत तार तार की जाती होगी, कि जब ज़ईफ़ों पर तशद्दुद किया जाता होगा, वो लम्हा उन पर क़यामत बनकर गुजरता होगा। जुल्म का बाजार गर्म है, इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मैं आलमी दौर से सवाल करती हूँ, क्या कश्मीरी माओ बहनों की चीखें पुकारें आपको सुनाई नहीं देती? इंसानियत के हमदर्दी वाले दिल जंग आलूद हो चुके हैं या आंखों पर पर्दे पड़ चुके हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी कहा करते थे कि बेटियों की आंखों से टपकने वाले आंसू मुझे रात भर सोने नहीं देते। यहाँ आंसू तो क्या, हर पल की फरियादें आपको सुनाई नहीं देती? तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और आखिर में बताती चलूं, मुझे पूरा यकीन है यह खून कामयाब होगा। मुझे क्या, हम सबको पूरा यकीन है इस खून का तूफान उठेगा, इसमें भारतीय गाज़िब गर्क होंगे, क्योंकि जुल्म की रात जितनी तवील हो सब ज़रूर होती है, सब ज़रूर होती है आग भला क्या शय, अब मौत से लड़ना है आग भला क्या शय, अब मौत से लड़ना है। अपना है अज़ल से जो कैसे तुम्हारा है,
اپنا ہے ازل سے جو کیسے تمہارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ باد آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستان پائندہ باد اور کون کہتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے اور سیدہ آمنہ ماجد تیار ہیں آپ تیار ہیں دوبارہ سے سنانے کے لیے جی شروع کیجئے کل میرے کانوں میں کچھ ایسی صدائیں سنائی دیں کہ لگا اندھیرا چھا چکا ہے جگنو سہم چکے ہیں آتش احساس سرد ہو چکا ہے آنکھوں کے چراغ جل کر بجھ چکے ہیں شہر گریہ یاس اور امیدی کی آوازیں گونج رہی ہیں ظلم کی رات عروج پر ہے مگر حالات کے قدموں میں قلندر نہیں ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر گرتے ہیں دریا جی کنٹینیو کریں گرتے ہیں سمندر میں بھی دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا علی وقار میں نے مایوس ہونا نہیں سیکھا میں تیرگی میں جگنو بن کر کیوں نہ جیوں بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ حسن مرزا صاحب رزلٹ تیار کرنے میں ٹائم لگے گا ہم لیتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد یہ رحمت سحر ہے یہ رحمت سحر ہے یہ رحمت سحر ہے